میاں بیوی کے 5 گناہ جس کی وجہ سے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی دو دلوں میں محبت ہوتی ہے وہاں ایک رشتہ بنتا ہے جس سے اللہ کی رضا اور سکون کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض مخصوص گناہ ایسے ہیں جو میاں بیوی کی عبادات اور نمازوں کو قبول نہیں ہونے دیتے؟ جی ہاں، وہ گناہ جو میاں بیوی کے رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اثرات ان کی عبادات پر بھی پڑتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانیں کہ وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو میاں بیوی کی نماز کو رد کر دیتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ اس میں آپ کو زندگی کے ایک انتہائی اہم موضوع پر مفصل رہنمائی ملے گی۔ سب سے پہلا گناہ جس سے میاں بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جو انسان کے دل میں کینہ، حسد اور بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تم بات کرو تو سچ بولو اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ سورہ النساء آیت نمبر 58۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں تو نہ صرف ان کے تعلقات میں دراڑ آتی ہے بلکہ ان کی عبادات پر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنے سے دلوں میں دوری آتی ہے اور اللہ کی رضا سے محرومی کا سامنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنا ایمان سے باہر ہے، لہٰذا اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے سچائی کا دامن تھامیں اور جھوٹ سے بچیں کیونکہ یہ آپ کی نماز کو بھی رد کر دیتا ہے۔ دوسرا گناہ جس کی وجہ سے میاں بیوی کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے خیانت اور بددیانتی۔ نکاح کا رشتہ اللہ کی رضا کا وسیلہ ہوتا ہے اور جب اس رشتے میں خیانت یا بددیانتی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رشتے سے اپنی برکات اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ یہ رشتہ اتنا احساس اور پاکیزہ ہے کہ اس میں خیانت کا کوئی گزر نہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے بے وفائی کرتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو یا جذباتی، یہ عمل نہ صرف ان کے رشتے کو توڑتا ہے بلکہ ان کی عبادات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ ترمذی۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو ان کی عبادات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسرا گناہ جس سے نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے تکبر اور غرور۔ تکبر انسان کی دل کی صفائی کو تباہ کرتا ہے۔ جب انسان میں غرور آ جاتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے شریک حیات کو کمتر سمجھتا ہے بلکہ اللہ کے حکموں کی بھی پامالی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، تم زمین کو نہیں جلا سکتے اور نہ ہی پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ جب میاں بیوی میں تکبر آ جائے تو وہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے اور یہ ان کی نماز کو متاثر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحیح مسلم۔ لہٰذا میاں بیوی کو غرور سے بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ چوتھا گناہ جس کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے غصہ اور چپکے سے لڑنا۔ غصہ ایک ایسا گناہ ہے جو دل کی صفائی کو گندا کرتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے غصہ ہوتے ہیں اور اس غصے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو انہیں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ غصہ کرنا اور جھگڑے میں شامل ہونا نماز کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ صحیح مسلم۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں
اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و احترام کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ غصہ نہ صرف آپ کے رشتے کو کمزور کرتا ہے بلکہ آپ کی عبادات کو بھی رد کر دیتا ہے۔ 5واں گناہ بد زبانی اور دشنام ہے۔ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے گالی گلوچ یا سخت زبان استعمال کرتے ہیں ان کی نماز اور عبادات قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بد زبانی انسان کے دل میں نفرت اور کینہ پیدا کرتی ہے، جو کہ عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم زبان اور احترام سے پیش آئیں تاکہ ان کی نماز قبول ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مقدس ہے کہ اس میں ہر عمل کو اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے رشتے میں اللہ کی ہدایت کے مطابق چلیں گے تو نہ صرف ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی۔ جھوٹ، خیانت، تکبر، غصہ اور بد زبانی سے بچ کر ہم اپنے رشتے کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور اللہ کی رضا کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے رشتے کو بہتر بنائیں اور اپنی عبادات میں مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ناظرین، اس طرح کی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔